علم اور عمل آدمی میں بزرگوں کی تربیت سے پیدا ہوتا ہے، ماحول سے پیدا ہوتا ہے۔ جتنے بزرگ آپ سمجھیں گے، جن کے نام آپ جانتے ہیں، جنہوں نے ہندوستان میں کام کیا ہے، انہوں نے کسی نہ کسی بزرگ کی تربیت میں رہ کر کام کیا ہے، رہ کر کے اللہ نے ان کی زندگی کو بنا دیا۔ حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ، حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کے گھر میں رہے ہیں، ان کے گھر کی نالیاں انہوں نے صاف کی ہیں، ان سے علم کو حاصل کیا، تربیت حاصل کی۔ پھر جب طائف سے ان کو گرفتار کیا گیا، حضرت مدنی کا وارنٹ نہیں تھا، حضرت مدنی نے کہا کہ اصل مجرم تو میں ہوں۔ ترکی کے جو بڑے بڑے لوگ تھے، حضرت کیا چاہتے ہیں وہ تو میں نے عربی زبان میں پیش کیا تھا، اس لیے اصل مجرم میں ہوں، مجھے چھوڑ کر حضرت کو لے جا رہے ہو، مجھے پکڑنا چاہیے۔ اتنا پیش کیا صرف حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت کے لیے۔ 3.25 سال مالٹا کی جیل میں ان کی خدمت کی، اور ایسی خدمت کی کہ میں نے ان کی بیٹی سے خود سنا ہے، حضرت شیخ الہند کی، کہ میری والدہ نے حضرت شیخ الہند سے کہا کہ خدا جانے 4.25 سال آپ جیل میں رہے، کیسی گزری ہوگی؟ تو حضرت شیخ الہند نے فرمایا کہ میری کوئی اولاد نبینہ تو ہے نہیں، لڑکا تو ہے نہیں، لیکن اگر ہوتا تو وہ بھی میری اتنی خدمت نہ کرتا جتنی خدمت ملک زین احمد نے کی۔ اسی سے آدمی بنتا ہے۔ حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ نے پڑھا ہے حضرت شیخ الہند سے، تصوف کو سیکھنے کے لیے حضرت شیخ الہند لے گئے اپنے مربی کے پاس، حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ سے بیعت کرایا۔ حضرت چلے گئے، جو ان سب کے بزرگ ہیں، شیخ حاجی امداد اللہ صاحب، فرمایا ان سے جا کر کے مکہ معظمہ میں ذکر سیکھنا۔ انہوں نے وہاں ذکر کی تلقین کی۔ حضرت رحمت اللہ علیہ کو تربیت حضرت حاجی صاحب سے ملی، حضرت شیخ الہند سے ملی، حضرت گنگوئی سے اجازت ملی، مولانا خلیل احمد صاحب سے مدینہ منورہ میں رہتے ہوئے تربیت ملی۔ ان 4 بزرگوں کی تربیت نے ان کو شیخ الاسلام بنایا، اور ان کی زندگی دنیا کی زندگی نہیں تھی۔ آج کے پیر تو بڑے بڑے دولت مند ہوتے ہیں، ان کی دولت پر تو نہ سیل ٹیکس ہے نہ انکم ٹیکس ہے، لیکن حضرت مدنی کا انتقال ہوا، اتنا بڑا شیخ کہ دنیا کے اندر اس کی شیخ ہونے کا ڈنکا بجتا تھا، اور کوئی ہندوستان میں ایسا آدمی نہیں تھا۔ ان کے انتقال کے بعد میری چھوٹی بہن، اس کی شادی ہوئی، تو اس نے مجھے لا کر 93 روپیے دیے کہ جب ابا جی کا انتقال ہوا، وراثت میں مجھے یہ ملا تھا، وہ پیسے ہیں، میں تو جا رہی ہوں، یہ تم رکھ لو، اس کی حفاظت کرنا۔ میرے پاس آج تک رکھے ہوئے ہو۔ اتنا بڑا شیخ ہے طریقت، اور بالکل خالی ہاتھ دنیا سے آیا۔ یہ ان کا زہد فی دنیا تھا۔ ہم حدیث پڑھاتے ہیں
ابواب زہد آتے ہیں، اللہ کا نبی، ان کے اہل خانہ ازواج مطہرات کا زہد کیسا تھا، ہمیں شرم آتی ہے، ہم اللہ جانتا ہے ہمارا کیا زہد ہے۔ ہم تو دنیا کے اندر رہتے ہیں جیسے دنیا کے لوگ رہتے ہیں۔ میری والدہ کہا کرتی تھی کہ میں کبھی کبھی کہتی تھی مجھے پیسے کی ضرورت ہے، دیجیے پہلے، تو بارہا ایسا ہوا کہ حضرت نے فرمایا کہ اگر میں اس وقت مر جاؤں تو مجھے کفن بھی میرے احباب دیں گے، دنیا سے ایک دم حصہ میرے پاس نہیں، اور چہرہ گلاب کی طرح کھلا ہوا ہوتا تھا۔ یہ حضرت کی زندگی تھی۔ مجھے لوگ کہتے ہیں جانشین جوارے اللہ کے بندو، تم نے شیخ الاسلام کو دیکھا ہی نہیں، تم مجھے جانشین بنا کر در حقیقت شیخ الاسلام کی عظمت کے اوپر دھپا لگاتے۔ آدمی ہم نے حضرت کے بعد کسی کو نہیں دیکھا، اللہ جانتا ہے، خدا گواہ ہے، ہم کہتے ہیں ہم نے کسی آدمی کو نہیں دیکھا جو اس طرح زاہد فی دنیا ہو، شیخ طریقت ہو، اور ایسا علم اس کے اور سخاوت، اللہ حضرت کا دسترخوان۔ مگر میں نے کبھی حضرت کے دسترخوان پر اپنی زندگی میں مر نہیں دیکھا، ایک سالن اور دال، خود بھی وہی کھاتے تھے، گھر کے لوگ بھی وہی، اور بڑے سے بڑا آدمی آ جائے، چھوٹے سے چھوٹا وہی بنتا تھا، اس کے لیے وہ مٹھائی نہیں، ہر مہینے مقروض رہتے تھے۔ یہ حضرت کی زندگی تھی، لیکن دین کے کام کے لیے یہ طے ہو گیا کہ تقسیم ملک ہو گیا، مسلمان بھاگ گیا ہندوستان سے، دلی خالی ہو گیا، پنجاب خالی ہو گیا، یو پی کے اندر سے مسلمان بے شمار چلا گیا۔ اب جو مسلمان ہے اس کے دین کی حفاظت کیسے ہو؟ حضرت رحمت اللہ علیہ نے اپنے سر کے اوپر دیا۔ سن 47 میں ملک آزاد ہوا، سن 57 میں 57 میں حضرت دنیا سے چلے گئے، لیکن جہاں گئے مدرسہ قائم کیا، جہاں پہنچے مدرسہ قائم کیا، ہزاروں مدرسے اس 10 سال کے اندر حضرت نے قائم کر دیا۔ یہ ان لوگوں کی زندگی تھی۔ میں اسی کو دیکھ کر آپ سے بات کہتا ہوں کہ اگر وہ تو چلے گئے دنیا سے، اور اب ہم لوگ ہیں، ہمارے اندر کوئی طاقت بھی نہیں، ملک کے حالات ایسے ہیں، اب ہمارے اندر یہ طاقت بھی نہیں کہ ہم بار بار جنوبی افریقہ آئیں گے۔ لیکن میں یہ بات کہتا ہوں کہ اپنے اکابر کے سامنے کل قیامت کے دن اگر سرخروئی حاصل کرنا چاہتے ہو تو اس ملک کے اندر مدرسوں کے نظام کو اس طرح قائم کرو، جو مدرسے یہاں چل رہے ہیں وہ تو چل ہی رہے ہیں، آپ ہی کے بچے ہیں، آپ ہی کے مدرسے آپ پڑھا رہے ہیں، وہ مدرسے قائم کرو جن میں 50، 500، 1000 وہ بچے ہوں جن کے اسلام سے آپ کو آپ کی آنے والی نسلوں کو قوت ملے گی۔ میری اس بات کو ہو سکتا ہے سمجھ میں نہ آئے، لیکن جن کی سمجھ میں آتی ہے ان علماء کو آگے بڑھنا چاہیے، اور جو کام کر رہے ہیں ان کے ہاتھ کو مضبوط کرنا چاہیے، ان کی تعداد کو بڑھائیے۔ میں ابھی نہیں کہتا ہوں، اگر اللہ تعالیٰ آپ کو قوت عطا فرما دے تو کل کو ضروری ہوگا کہ آپ لڑکیوں کے الگ مدرسے، لڑکوں کے لیے الگ مدرسے بنائیں، یہ ضروری ہوگا، ورنہ مستقبل آپ کا خطرے میں پڑ جائے گا۔ آپ کے پاس آنے جس کے سر پر باپ کا سایہ نہیں ہے، وہ یتیم بچہ تو آپ کا بہترین مال ہے، آپ اس کو پلائیے، اس طرح رکھیے کہ لوگ اس ٹین کے ٹوٹے پھوٹے مکان سے 1000 گنا بہتر ہوگا، اور آپ اس کی تربیت کیجیے۔ یہ اسلام کی بڑی عظیم خدمت ہوگی، اللہ اس کا بدلہ آپ کو، آپ کی نسلوں کو زمین میں اور اس دنیا کے اندر بھی دے گا، اور کل قیامت کے دن بھی آپ کو اس کا بدلہ ملے گا۔ آپ کو اس کی کوشش کرنی چاہیے۔
ہمارے بزرگوں کے پر طریقہ کار یہی تھا جو ہم نے ان کو دیکھا ہے. میں اور کیا کہوں گا، بہت لمبی بات ہے. حضرت کی زندگی کو کہاں تک سمجھ آ جائے گا. اللہ اپنے فضل و کرم سے نوازے اور اللہ ان کے مرتبے کو بھی بلند فرمائے. میں ایک بات کہتا ہوں، حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے تو گھر والے، ان کے والد جو تھے ان کو مارٹا پکڑ کر کے لے گئے. ان کے والد اور بڑے بھائی کو وہاں کی ٹرکی حکومت نے پکڑ کر ٹرکی بھیج دیا. میرے جو دادا ہیں ان کا انتقال مدینہ منورہ میں نہیں ہوا، حالانکہ وہ ایک حج کرنے کے بعد کبھی حج کے لیے نہیں گئے، مدینہ منورہ میں رہے، اس خطرے سے کہیں میری موت مدینہ منورہ سے باہر نہ آ جائے. لیکن پکڑ کے لے گئے اور وہاں ایک شہر ہے ادرنا، میں گیا وہاں ان کی قبر کی تلاش میں، مگر مجھے ملی نہیں خبر. ان کی موت وہی ہوئی. اس کے بعد پھر بھائی وغیرہ وہاں گورنمنٹ نے ان کو زمین دی تھی کہ یہاں رہو. ان کو وظیفہ دیا جاتا تھا اس زمین کے اندر کھیتی باڑی کرو. جب ان کا انتقال ہو گیا اور وہ جو حرب عالمی جنگ تھی پہلی وہ ختم ہوئی، یہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر کے سب کے سب واپس آ گئے تھے مدینہ.